دحیہ کلبی، بہت خوبصورت تھا وہ، اور اس کے زیر اثر 700 لوگ تھے. کتنے لوگ؟ 700. اور مصطفیٰ کی خواہش تھی کہ دحیہ کلبی مسلمان ہو جائے گا تو 700 لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور اس طرح سے اسلام کو طاقت مل جائے گی. لہذا مصطفیٰ نے دعا کی، یا رب العالمین تو دحیہ کلبی کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دے. مصطفیٰ نے دعا فرما دی. آقا دعا سے فارغ ہوئے تو طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، فجر کے بعد دحیہ کلبی آئے گا، کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے گا. فجر کی نماز کے بعد دحیہ کلبی آیا، 700 افراد کے ساتھ آیا. آپ انشاءاللہ خوشی روک نہیں پائیں گے. یہ ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب اسلام بہت کمزور تھا، کھجوریں کھا کھا کر لوگ گزارا کرتے تھے. آج تو ہمیں بریانی مل رہی ہے، چاول ہے، دال ہے، چکن ہے، مٹن ہے، مچھلی ہے، ہری سبزیاں ہے، دودھ ہے، ویج ہے، نان ویج ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، پروش ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ ہر چیز مل رہی ہے کھانے کے لیے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ہے نا بھائی؟ لیکن اس وقت بے سر و سامانی کا وہ حال تھا کہ بھوک لگتی تھی تو صحابی کھجور کی گٹھلی چوس کر پانی پی لیتے تھے. گٹھلی چوس کر پانی پی لیتے تھے. اللہ اکبر. گٹھلی چوس کر پانی پیتے تھے، پھر بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. آج بریانی کھا کر بھی ہم نماز سے دور ہیں، بہت افسوس کی بات ہے. دحیہ کلبی فجر کی نماز کے بعد آیا، 700 افراد کے ساتھ آیا، 700 افراد کے ساتھ آیا. مصطفیٰ نے محبت میں، خوشی میں اپنے شانہ شریف سے چادر اتار کر بچھا دی. مصطفیٰ نے چادر بچھا دی، اپنی چادر، اور فرمایا دحیہ کلبی میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. دیکھیں مصطفیٰ کی خوشی دیکھیں. دحیہ کلبی میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. دحیہ کلبی نے چادر سمیٹ کر چوم لیا، آنکھوں سے لگا کر سر پہ رکھ لیا. عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر نور پہ بیٹھوں، آپ کی نوری چادر پہ بیٹھوں یا رسول اللہ. ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے. جب دحیہ کلبی نے کلمہ پڑھا، 700 افراد نے کلمہ پڑھا تو عید کا ماحول تھا. صحابہ کرام کی انجمن میں صدائے توحید کی صدا بلند ہوئی، اور فرشتوں کی انجمن میں جبرائیل نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ہر طرف خوشی ہی خوشی، مسرت ہی مسرت. 700 افراد نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن دحیہ کلبی کلمہ پڑھنے کے بعد رونے لگے. آقا نے فرمایا دحیہ کلبی روتے کیوں؟ خوشی کا موقع ہے، روتے کیوں؟ تو دحیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے بولوں، بولا نہیں جاتا. میں اسلام قبول کرنے سے پہلے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں. بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا، بہت بڑا خاطی ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا ظالم ہوں، بہت بڑا قاتل ہوں. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لیے موت کی سزا ہوگی تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا میں بہت بڑا قاتل ہوں، 70 بچیوں کا قاتل ہوں میرے آقا. کہنے لگا دحیہ کلبی یا رسول اللہ
ایک میری بیٹی تھی جو مجھ سے بات کرتی تھی، میرے پاس رہتی تھی، میرے پاس سوتی تھی، میرے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ یا رسول اللہ، میں ایک دن اسے دفن کرنے کے لیے چلا، جب میں جنگل میں پہنچا اور گڈھا تیار کرنے لگا تو میری چھوٹی بیٹی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پتھر ہٹایا، مٹی ہٹائی۔ اے بیٹیوں غور سے سنو، جتنی بیٹیاں ہیں غور سے سنو، بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، غور سے سنو، جتنی بیٹیاں ہیں غور سے سنیں، بیٹیاں غور سے سنیں، خاص کر تمہارے لیے بات ہو رہی ہے۔ بیٹھو، میں جس کے لیے بات کر رہا ہوں وہی منتشر ہونا ہے، وہی انتشار ہونا۔ مل کر بولے سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دہیا کلبی نے کہا یا رسول اللہ، جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہی تھی، پتھر ہٹا رہی تھی، اسے کیا خبر تھی کہ میں اسے زندہ دفن کرنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ، جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو گڈھے میں ڈال دیا، وہ مجھے حسرت سے دیکھتی رہی، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آقا میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، وہ مسکرا رہی تھی کہ میرے والد میرے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ کمر تک مٹی پہنچی، وہ مجھے حسرت سے دیکھتی رہی، سینے تک مٹی پہنچی، وہ کہنے لگی ابا حضور کیا آپ مجھے زندہ دفن کر رہے ہیں؟ مجھے زندہ دفن مت کیجیے، ابا حضور مجھے مت مارو، میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بنوں گی، آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ کی خدمت کر دیا کروں گی، آپ کا پیر دبا دیا کروں گی، آپ کے کپڑے دھو دیا کروں گی، ابا حضور مجھے زندہ دفن مت کرو۔ یا رسول اللہ، میرا دل پتھر کا تھا، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا، گلے تک مٹی آ گئی، گلے تک مٹی آئی، گلے تک مٹی آئی، گلے تک مٹی آئی تو ایک بار اور بولی ابا حضور میں آپ سے کھلونا نہیں مانگوں گی، اگر میری شکل آپ کو اچھی لگتی تو میں کبھی آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، لیکن مجھے زندہ مت مارو، کیا مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیوں مجھے دفن کیا جا رہا ہے زندہ؟ یا رسول اللہ، اس کی یہ بات رقت انگیز بات بھی میرے دل کو موم نہ کر سکی، اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر میں نے اس کو اوپر ڈال دیا تھا، اس بچی کی چیخ نکلی تھی یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ چیخ آج میرے کانوں میں گونج رہی ہے میرے آقا، وہ چیخ میرے کانوں میں اب گونج رہی ہے میرے سرکار، مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، میں بہت بڑا قاتی ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لیے موت کی سزا ہوگی تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں میرے آقا، میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ اس چھوٹی بچی کی آواز میرے کانوں میں رسگول نہیں ہے میرے آقا، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، میں بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ رونے لگے، ابو بکر بھی، عمر عثمان غنی اور مولا علی بھی رونے لگے، صحابہ کرام رونے لگے، کائنات کے آقا رو رہے ہیں، مختار کائنات رو رہے ہیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت رو رہے ہیں، مصطفیٰ پہ رقت طاری ہو گئی، تب تک کہ جبرائیل امین حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، دہیا کلبی کے یہ جرائم اور کرائم اسلام قبول کرنے سے پہلے کے، یا رسول اللہ اس نے جو مظالم کیے ہیں، جو قتل کا ننگا ناچنا چاہے، جو ظلم کا ننگا ناچنا چاہے، اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ حرکت کی ہے، یہ عمل کیا ہے، اور اسلام کا قبول کرنا ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خبر سن کر بھی مصطفیٰ کے رخ زیبا پہ خوشی کے آثار ظاہر نہ ہوا، مصطفیٰ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہے۔ اب مصطفیٰ نے فرمایا او لوگو، فاطمہ تو بزۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے،
جس گھر میں بیٹی آتی ہے وہ گھر برکت سے بھر جاتی ہے. جس کی ایک بیٹی ہے اگر اس کی اچھی پرورش کر کے شادی کر دے تو اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے. اگر کسی کے پاس 2 بیٹی ہے اس کی اچھی پرورش کر کے اس کی شادی کر دے تو اس باپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اگر کسی کے پاس 3 یا 3 سے زائد بیٹیاں ہیں تو وہ باپ بدرجہ اولا جنت کا مستحق ہوگا, شفاعت کا مستحق ہوگا. لہٰذا یہ بیٹی زحمت نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. یہ بیٹی زحمت نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. مجھے یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ ایک طرف دور جاہلیت, زمانے جاہلیت کے حوالے سے جو حالات تھے کہ بعض قبیلوں میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, وہ ایک جھلک بھی پیش کی ہے میں نے. اور مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹیوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت فرمایا ہے, تو بیٹیاں رحمت ہے یہ بھی بتانا مقصود تھا. اور تیسری بات یہ تھی کہ مصطفیٰ نے جو داہیہ قلبی کے لیے دعا کی تھی فوراً باب اجابت سے ٹکرا کر قبول ہو گئی. لہٰذا اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, زہ عزت و اعتلائے محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. عصائے کلیم ازدہ غضب تھا, گیروں کا سہارا عصائے محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں 2-3 شعر بیٹی کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں. اب کروں؟ تیار ہیں؟ میں بیٹی کے حوالے سے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں, مل کر بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں, سبحان اللہ. قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں, رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں. سبحان اللہ. بے شک. ماحول بنا نہیں, سبحان اللہ. قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں, رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں. ایک شعر اور دیکھیں غور کریں. ماشاءاللہ, بولے سبحان اللہ. ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں میں, آپ خود کو روک نہیں پائیں گے. ان لوگوں سے پوچھ کے آپ دے رہے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ. بیٹی کے حوالے سے جن جن باپ کو بیٹی سے محبت ہوگی وہ محبت پیش کریں گے. جو ماشاءاللہ منا بھائی نے بھی محبت پیش کر دی, سبحان اللہ. پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجئے گا. قبرستان کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے بہت ضروری کام ہو رہا ہے, سبحان اللہ. اسی طرح آپ حضرات اس میں شامل رہیں. قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں, رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں. اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی طلب ہو, اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی طلب ہو, جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں. بے شک. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مسجد البیٹی ہے نا, ماشاءاللہ, اللہ اسے علم نافع دے, لمبی عمر عطا فرمائے. جنت تمہارے گھر کو بناتی ہیں بیٹیاں. اچھا ایک شعر اور ہے قابل غور ہے. ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کر, ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کر, بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹوں سے پہلے دوڑ کر آتی ہیں بیٹیاں. اور دیکھیں بیٹی کی قربانی, وہ ماں باپ کو چھوڑ کے سسرال جا رہی ہے, بھائی کو چھوڑ کے جا رہی ہے, بہنوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے. اللہ اللہ, اس کی قربانی بہت عظیم ہے.
لہٰذا بیوی جب گھر میں آئے تو اسے محبت کیا کرو، اور شوہر بھی بیوی سے محبت کرے، اور بیوی بھی شوہر سے محبت کرے، اور ساس بھی بہو سے محبت کرے، بہو بھی ساس سے محبت کرے، ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح محبت کرے، اور بہو اپنی ساس سے ماں کی طرح محبت کرے۔ اگر یہ محبت رہے گی تو گھر میں انشاءاللہ برکت رہے گی۔ بے شک، جی بے پیش شک۔ کرتا ہوں کہ ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرا دل کا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین شعر سنا دیتا ہوں، نوجوانوں کی خواہش ہے، میں پیش کر دیتا ہوں، سماعت کریں۔ میں وہ ترنم بھی شاید بھول رہا ہوں، درود شریف ہیں، اللہم ماشاءاللہ، ماں بہنوں کی بھی محبت ہے، یہ بیٹیوں کی محبت اللہ قبول فرمائے۔ میں وہ شعر بیٹی کے حوالے سے، اچھا ایک بات اور عرض کرنی ہے مجھے، ایک بات اور عرض کرنی ہے، اور یہ جتنے ہم لوگ میری آواز محفوظ کر رہے ہیں، آپ کا نام عبدالرؤف بھائی، ہاں آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے ماشاءاللہ، تو جو ضروری پیغام ہو اسے بس 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ کا بھی پیغام ہو تو بس کٹ کر کے اسے نشر کریں، اس وقت وہی کٹ 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 شارٹ کٹ زیادہ چل رہا، سمجھے آپ؟ تو ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ بتانا ہے مجھے کہ آقا نے فرمایا کہ بیٹی کی پرورش اچھی ہو، اچھی جگہ پہ شادی ہو تو اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب مجھے بتانا یہ ہے، ایسی ہوش لوگوں کو یہ بتانا ہے، عقل سلیم رکھنے والوں کو یاد دلانا ہے کہ باپ کے لیے جنت کی بشارت بیٹی کی پرورش اور شادی پر ہے، بیٹے کی پرورش اور شادی پر ایسی کوئی بشارت نہیں ہے۔ غور کرنا، بیٹے کی پرورش اور شادی پر ایسی کوئی بشارت نہیں ہے، ہاں بیٹی کی پرورش اور شادی پر ایسی بشارت ہے کہ بیٹی کو اگر تم نے اس کی اچھی پرورش کر کے رخصت کیا، اچھی جگہ پہ رشتہ کیا، تو گویا بیٹی تمہیں جنتی بنا رہی ہے۔ تو اگر بیٹی پیدا ہو تو مغموم نہ ہو بلکہ ڈبل خوشی کا اظہار کریں، اور بیٹے کی پیدائش پر اگر 20 کلو مٹھائی تقسیم کرو تو بیٹی کی پیدائش پر 40 کلو مٹھائیاں تقسیم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله صلوا عليه الصلاة اللہم زور سے سینے سے طاقت نکال کے اللہم
سیدنا مولانا محمد والا آلے سیدنا والا آلے سیدنا مولانا محمد۔ جس کلام کے حوالے سے فرمائش ہوئی ہے میں الگ ترنم میں پیش کرتا تھا، وہ ترنم اس وقت حاضر نہیں ہے کیونکہ 10-12 سال کا ایک عرصہ گزر گیا، اور جو ترنم اس وقت حاضر ہو رہا ہے وہ بہت مشہور ہے، وہ باجے کے ساتھ ہے، لہٰذا اسے میں گریز کروں گا اور معذرت کے ساتھ ترنم یاد کر کے میں قیامگاہ پہ سنا دوں گا۔ میں تحت لفظ 2 شعر سنا دیتا ہوں کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہادیے بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے۔ ایک ترنم حاضر ہے لیکن وہ بہت مشہور ترنم ہے اور میں اسے گریز کرتا ہوں، وہ جو ایک صاف و شفاف ترنم تھا وہ حاضر نہیں تھا۔ منتظمین کو روم پر اگر وہ ترنم مستحضر ہوا تو انشاءاللہ سناؤں گا۔ اب صاحب سوز بلالی محترم نادر جمالی، ان سے بھی کلام سماعت کریں، اور ان کے بعد دعا ہوگی سلام کے بعد، تو سارے لوگ دعا میں شامل ہو کے جائیں، بہت دیر تک نہیں پڑھیں گے، 1 یا 2 کلام، پھر سلام، پھر دعا، کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ